الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درس القرآن والحدیث الآن عن فرضیت الجمعة وفضلها۔ آج کا درس قرآن درس حدیث نماز جمعہ کی فرضیت، نماز جمعہ ادا کرنے پہ اجر عظیم جو ملتا ہے، اور نماز جمعہ کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ فسر امام الفسرین عبداللہ بن عباس، یا ایھا الذین آمنوا بالقرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن پہ ایمان لائے، بے محمد والقرآن، یعنی ایمان قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامنے کا نام ہے، کو ماننے کا نام قرآن ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن پہ ایمان، یعنی اللہ کی ذات اور جملہ عقائد پہ ایمان آ جاتا ہے، اور سرکار کی ذات کی رسالت اور جملہ فضائل و کمالات جو قرآن و سنت نے بیان کی، ان کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب جمعہ کے دن ندا دی جائے۔ امام الفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اذا دعیتم الی الصلاۃ بالاذان، کہ جب اذان جمعہ کے ساتھ تمہیں دعوت دی جائے، اذان جمعہ کے ساتھ تمہیں بلایا جائے کہ نماز کے لیے آؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ فرماتا ہے جب اذان جمعہ ہو جائے اور تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ امام الفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جلدی کرنے کا معنی کیا ہے؟ امدو الی ذکر اللہ، یعنی خطبۃ الامام والصلاۃ معہ، امام کے خطبے کو سننے اور نماز جمعہ اس کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جلدی جاؤ۔ وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کی حقیقت کو جانو۔ نماز کی فرضیت، نماز جمعہ کی فرضیت اسی آیت سے ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے اسعوا کا حکم دیا کہ جلدی آؤ، اور وذروا البیع کے ساتھ اس کی فرضیت کو قطعی کر دیا کہ تجارت خرید و فروخت بند کر دو۔ یہ دونوں حکم نماز جمعہ کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی نماز جمعہ کی فرضیت کو بیان کیا گیا۔ کما رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سنن، امام محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض علیکم فی یومی ھذا فی مقامی ھذا، بے شک اللہ جل شانہ نے تم پر اسی دن میں اسی مقام میں جمعہ فرض کیا ہے۔ تو یہاں حدیث مبارکہ میں اس کی فرضیت واضح ہو گئی۔ نماز جمعہ کی فرضیت قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ نماز جمعہ، یہ سورہ جمعہ کی آخری رکوع کی آیت بینہ ہے، سورہ جمعہ کی، وہ با اتفاق کو علماء کرام یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو اجتماعی عبادات کی ترغیب دلانے کا وقت تھا، یعنی مسلمانوں کو اجتماعی عبادتوں کی تربیت دی جائے، یہ وہ دور جاری تھا۔
تو اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ زمانہ قدیم میں، زمانہ جہالت میں اس کو عروبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب اسی دن کو، جن کو وہ عروبہ کہتے تھے، جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی دنیا میں تشریف آنے کی خوشخبری دیتے، سرکار کی مدد کرنے اور ایمان لانے کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور ان کے ہاں ان کو یوم الجمعہ کو عروبہ کہتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو انہوں نے ان کا نام یوم الجمعہ رکھا، مگر ان لوگوں نے اس کو عروبہ کے نام سے مشہور کیے رکھا۔ جب سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، اور اس سنگلاخ وادی میں جہالت قدے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نورانی کرنیں بکھیری اور اسلام کا سورج بلند ہوا، لوگ ایمان کی طرف آنے لگے، تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل یثرب نے، جو اب مدینہ ہے، قرآن نام اس کو یثرب کہتے ہیں، بیماریوں کی جگہ، انہوں نے ان کے میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں کوئی ایک مبلغ اسلام بھیجیں جو میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حسن تربیت سے بہت سے لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا، اور ان کی اس حسن تبلیغ سے بہت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جب یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہفتہ کے دن یہودی عبادت کرتے ہیں، اتوار کے دن عیسائی عبادت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک دن ہونا چاہیے اور اس میں وہ عبادات کریں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جمعرات کا دن مختص تھا عبادات کے لیے، دعاؤں کے لیے، بخشش کی دعاؤں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ہفتہ اتوار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سوال کا دن مختص تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے منگل کا دن مختص تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے لیے بدھ کا دن تھا۔ تو اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام جنہوں نے ذاتی اجتہاد کی بنا پہ جمعہ کے دن کو مقرر کیا کہ یہ دن مسلمانوں کا ہونا چاہیے، وہ دن نہ رکھیں جس میں دوسرے لوگ عبادات اور مشغولیت میں ہوتے ہیں، ہمارا وہ دن ہو جو سب سے منفرد ہو۔ انہوں نے جمعہ کے دن کو خاص کیا، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرما کر صحابہ کرام کی اجتہادی بصیرت پر مہر قائم کر دی، مہر ثبت فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کے ساتھ تمہیں بلایا جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر یعنی خطبہ امام اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جلدی آؤ۔ تو یہ آیت بین نازل فرما کر صحابہ کے اجتہاد بھی جناب پر جو جمعہ انہوں نے مختص کیا تھا، اللہ جل شانہ نے اس پہ مہر ثبت فرما دی، تب سے اس کا نام جمعہ ہوا۔ یوم الجمعہ کے نام سے اس کو شہرت عام اور دوام حاصل ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کی طرف، یثرب کی طرف آنے لگے، تو راستے میں قباء کے مقام پہ قیام فرمایا۔ وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوار، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن ٹھہرے رہے، لیکن جمعہ کے دن وہاں مسجد قباء کی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، جو مسجد قباء کے نام سے آج مشہور ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جمعہ کے دن روانہ ہوئے یثرب یعنی مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک وادی میں جمعہ کا ٹائم ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا، وہاں پہ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا جمعہ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں ادا کیا، بنی سالم بن عوف کی وادی تھی، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بہت ہی عظمت اور برکت کا باعث ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام فرمایا،
کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ عید قربان اور عید فطر کے دن سے بھی افضل ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ عید الفطر دونوں عیدوں سے کے دن سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے، اللہ نے اس کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ تو وہ خوش نصیب جو نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اور بالاہتمام نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان کو فضائل و برکات سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ کما رواہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، ثم مشا، سرکار فرماتے ہیں غفرت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جمعہ کے غسل کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف غسل کرنے سے بخشے ہیں، اگلا عمل اور ہے، یہ غسل جمعہ کی وجہ سے گناہ بخشے گئے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَشَا إِلَى الْجُمْعَةِ، اور جب جمعہ کی ادائیگی کے لیے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةَ 20 سَنَةً، تو اللہ جل شانہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں، جو گھر سے لے کے جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد تک آنے میں چلا، ہر قدم کے بدلے میں 20 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جو جتنا دور سے آئے گا قدم زیادہ بڑھیں گے، اور جتنا دور سے آئے گا قدم زیادہ بڑھیں گے، اور ہر قدم کے بدلے میں حدیث پاک کے مطابق 20 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ وَإِذَا صَلَّى الْجُمْعَةَ، اور جب نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اوتیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجرا بعمل 200 سنہ، تو اس کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بدلے میں 200 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں 20 سال کی عبادت کا ثواب، یہ الگ گفٹ ہے۔ اور آخر میں نماز جمعہ جب ادا کی، اس کا الگ گفٹ تحفہ اللہ نے دیا کہ 200 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ زمانہ اولیٰ میں یعنی پہلے دور میں مسلمان جمعہ کی بڑی اہتمام کرتے تھے، گھر میں غسل کرتے وقت، اور ان کا حال کیا تھا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد، ان دنوں میں چراغ اور روشنی کے لیے، آج کل لائٹنگ ہے، ان دنوں میں چراغ تھے، چراغ ہاتھوں میں لیے فجر کے اندھیرے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ نماز فجر کے بعد دور دار مقام پہ جاتے تو نماز جمعہ ادا کری، فجر سے ہی وہ چل پڑتے تھے تاکہ پہلے سے پہلے وہ مسجد میں حاضر ہوں اور سب سے زیادہ وہ ثواب کے مستحق بنے۔ تو اس طرح راستے میں جمعہ کے آنے والوں کا ہجوم ہو جاتا، ایسے ہوتے جیسے عید کا میلہ لگا ہوا ہے، لوگ جمعے میں ایسے حاضر ہوتے تھے، ایسا جذبہ تھا۔ وہ جب مسجد میں آتے تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی، جمعے سے پہلے بھی بھری ہوئی تھی۔ آج کل تو سستی ہے، لوگ خطبوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی مشاغل نے گھیر کے رکھ دیا ہے انسان کو، مادیات نے، یعنی اتنی مادیات بڑی ہے کہ انسان بالکل باؤنڈ ہو کے رہ گیا ہے ان میں۔ لہذا اگر کوشش کی جائے تو انسان پہلے وقت میں آئے گا، اور اگر پہلے وقت میں آئے گا تو صبر و ثواب بھی بے حساب پائے گا۔ اگر پہلے وقت میں آئے گا، شروع میں آئے گا تو پھر ثواب بھی اسی طرح ہے۔ کما جاء فی الحدیث صحیح، جیسے کہ حدیث صحیح میں جمعے کی اول وقت میں آنے کی فضیلت کو بیان کیا، کما رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ اس حدیث کو آپ امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل کیا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو فرشتے اینجل آف دی اللہ اسٹے ایٹ دی ڈور آف مسجد، جتنی مسجدیں ہیں اللہ کے یہ فرشتے دروازوں، مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یکتبون الاول ثم الاول، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد میں کون آیا، اس کا نام لکھتے ہیں، الاول فالاول، پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کے نام اور رجسٹروں میں لکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی یجاہر، اور وہ شخص، والذی یجاہر، ان الذی یجاہر، وہ جو نماز جمعہ ادا کرنے میں سب سے پہلے آتا ہے، مثلو، اس کی مثال سرکار فرماتے ہیں کہ مثل اس شخص کی طرح ہے، اس آدمی کا طرح ہے، کمثل الذی یہدی بدنۃ، جس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اتنا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا ثم کالذی یہدی بقرۃ، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثم قدشن، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد جو آتا ہے فرمایا دجاجتن، مرغی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثم بیضۃ، پھر اس کے بعد جو آتا ہے جمعہ میں اس کو مرغی کے انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو پہلے آئے گا اجر پہلا سب سے زیادہ اس کا ہے، جو جتنا دیر سے آئے گا اجر کم ہوتا جائے گا، ڈگریاں لو ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے، جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو اب کیا حال ہوتا ہے؟ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، فرشتے اپنے رجسٹر جو وہ لے کے آئے تھے، جس میں انہوں نے نام لکھنے تھے کہ جمعہ میں کون کون آتا ہے، سب سے اول کون آتا ہے، سب سے آخر میں کون آتا ہے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وہ اپنے رجسٹروں کو لپیٹ لیتے، بند کر دیتے۔ جب بند کر دیتے ہیں تو آگے کہتے ہیں یَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، امام کے خطبے اور نماز کو بڑے غور سے وہ فرشتے سنتے ہیں۔ جو جتنا جو پہلے آئے گا اتنا اجر زیادہ پائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہماری صف اول میں سب سے پہلے ہونی چاہیے، خصوصاً جب کہ ایسی مساجد جہاں ایسے اللہ کی طرف کی عطا سے خصوصی علماء موجود ہوں جو درس قرآن درس حدیث کرتے ہوں، تو ایسی مساجد میں دوسری نماز کی نسبت جمعہ ادا کرنا افضل ہوتا ہے، چاہے جتنا فاصلہ کیوں نہ۔ تو جتنا فاصلہ بڑھے گا پھر ہر قدم کے بدلے حدیث پاک کے مطابق 20 سال کی عبادت کا ثواب بھی تو پائے گا، اور نماز جمعہ کے بدلے میں 200 سال کی عبادت ثواب الگ مل جائے گا۔ ہر قدم کے بدلے 20 سال، نماز جمعہ کے بدلے میں 200 سال، یہ سارا جمعہ کی برکتیں ہیں۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی سب سے اول ہو، ہمارا آمد سب سے پہلی ہو، ہم سب سے پہلے جمعہ ادا کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ جب پہلے تشریف لائیں گے آپ تو سب سے پہلے قرآن و سنت کی ابتدا سے انتہا پہ جو درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے اس کو آپ سماعت کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا بے حد نفع آپ کو حاصل ہوگا، اور بے حد معلومات آپ کو حاصل ہوگی، اور بے پناہ احکام شریعت سیکھنے کو ملیں گے۔ اب وہ حدیث مبارک آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا، کما رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامعی و احمد بن حنبل فی مسندی، حدیث پاک کو محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اور احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، کوئی بھی مسلمان بندہ
جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا شب جمعہ کو فوت ہو جائے، یعنی جمعہ کے ایک دن پہلے، جمعرات کی رات جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جمعہ سے ایک دن پہلے جو رات ہوتی ہے اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمعہ رات، جمعے کی رات۔ اس دن کوئی فوت ہو جائے یا جمعے والے دن فوت ہو جائے، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ جل شانہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ وقال علی بن سلطان القاری رحمہ اللہ الباری فی شرح هذا الحدیث، عظیم الشان محدث اور محقق علامہ علی بن سلطان القاری جو مولا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، یعنی سوالہ و عذابہ، یعنی قبر کے سوالات سے بھی اللہ اس کو بچائے گا، قبر کے عذاب سے بھی اس کو بچائے گا۔ وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ وَالتَّقْيِيدَ، اور فرماتے ہیں یہ بھی حدیث میں احتمال ہے کہ یہ حکم عام ہو یا مخصوص ہو، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْلَى، لیکن اس کا عام ہونا سب سے بہتر ہے بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ فَضْلِ الْمَوْلَى، جب اللہ کے فضل کو دیکھتے ہیں اس نسبت سے اس کا عام ہونا سب سے بہتر ہے، یعنی بندے کو عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی اور ساتھ سوالات قبر سے بھی امان مل جائے گی۔ اور فرماتے ہیں وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيث، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اَنَّ شَرْفَ الزَّمَانِ لَهُ أَثْرٌ عَظِيمٌ، فرماتے ہیں کہ کسی زمانے یا وقت کی عظمت اس کے لیے بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں شب جمعہ یہ وقت ہے، زمانہ ہے، جمعہ کا وقت، جمعے کے دن فوت ہو جانا یہ بھی زمانہ ہے، جمعہ میں فوت ہونا تخصیص یہ زمانے کی فضیلت ہے، یعنی جو جمعے کا زمانہ پائے، جمعے کے دن فوت ہو یا شب جمعہ رات کو فوت ہو جائے تو شرف زمان یعنی زمانے کی برکت، عظمت، اس کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ کما ان شرف المکان له اثر جسیم، جیسا کہ کسی خاص جگہ کو عظمت حاصل ہو تو اس کے لیے بھائی اجر عظیم اور بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرنا 1 لاکھ کے برابر ہے، یہ شرف مکان ہے، مکان کی عظمت ہے جگہ۔ مدینہ منورہ میں 50,000 ایک نماز کے بدلے میں ثواب ہے، 50,000 نمازیں ہیں ایک کے بدلے میں، اتنا بڑا ثواب ہے، اور گناہ بھی اسی طرح ہے۔ تو جو مکان کا شرف ہے اس کی وجہ سے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم نے دعا کی، حضرت مریم جہاں عبادات کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبی ہیں اور حضرت مریم ولیہ ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جہاں جن پر اللہ کی نوازشات دیکھی کہ بے موسمی پھل ان کے پاس موجود پاتے، وہ موسم بھی نہ ہوتا، وہ سیزن بھی نہ ہوتا، پھل ان کے پاس ہوتے، تو جس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا من این ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، ان کا تو موسم اور سیزن بھی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا شرف مکان کو دیکھیے، مکان کی عظمت کو، اس جگہ پلیس کی عظمت کو اللہ نے بیان کریا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کے جہاں حضرت مریم پر رب کی نفاسات ہوتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک وہیں اسی جگہ اسی پلیس پہ کھڑے ہو کے دعا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کے اپنے رب سے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکان کو بھی توسل بنایا جاتا ہے کہ کسی خاص جگہ پہ عظیم الشان نوازشیں ہو رہی ہوں، نوازشیں ہو رہی ہوں، عطائیں ہو رہی ہوں، نعمتیں ہو رہی ہوں، تو اس خاص مکان کو اللہ کی بارگاہ میں توسل کے طور پہ، وسیلہ کے طور پہ پیش کرنا، یہ حضرت زکریا کی سنت ہے۔ ایک ایسا مکان جیسے مکان کی عظمت ہے، ایسے وقت کی بھی عظمت اور جگہ زمانے کی عظمت ہے، لہذا جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ عذاب القبر فتنۃ القبر، اللہ جل شانہ اس کو عذاب قبر اور سوالات قبر سے بھی بچا لے گا۔ بڑی بات ہے، اللہ جمعے کی موت عطا فرمائے، ویسے شہادت کی موت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا جمعہ کے دن کی موت شہادت کی موت ہے، جو جمعہ کے دن مرے وہ شہید ہے، اس کو بھی شہید ناقص کا ثواب مل جائے گا۔
تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات کرتے ہیں. جمعہ کی عظمت اور برکت ہے، اور یہ جمعہ ہی کی عظمت اور برکت ہے کہ اس کو سید الایام حدیث میں کرایا گیا، اور اسی میں سرکار نے اپنے اوپر درود و سلام پڑھنے کی کثرت کا حکم دیا. کما رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سننی، جیسا کہ محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن اوس عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے قال ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو. فإنہ یوم مشہود، یہ گواہی کا دن ہے. یشہدہ الملائکہ، اس جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اور تم میں سے کوئی شخص کہیں سے بھی مجھ پہ درود بھیجے، اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. قبل ان یفرغ منہا، اس کے درود کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میرے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے. قال، اب صحابہ نے سوال کیا، ابو درداء نے سوال کیا. قال قلت، فرماتے میں نے عرض کی وبعد الموت، یہ تو ظاہری ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا، ظاہری حیات طیبہ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد کیا حکم ہوگا؟ آپ پہ درود و سلام پیش کر دیا جاتا ہے، آپ سماعت فرماتے ہیں، تو آپ کے وصال فرمانے کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ درود و سلام کیسے پیش ہوگے؟ اب صحابہ کے کوشچن نے بہت عقدے حل کر دیے، بہت مسائل کو حل کر دیا. فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے نبیوں کے جسموں کا زمین پہ کھانا حرام کر دیا ہے. صرف نہیں کہ یہ کہ جسم کھائیں نہ کھائیں اور جسم صحیح رہیں گے، نہیں، آگے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، ابن ماجہ کی حدیث سے صحیح سازت کی، اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. تو اس حدیث نے سازت کی ابن ماجہ کی حدیث نے یہ عقدہ بھی حل کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام بعد وصال زندہ کر دیے جاتے ہیں. موت کا وعدہ حق ہے، اس کا انکار کفر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کو یہ کہے کہ موت نبی کو آتی نہیں ہے یا انبیاء کو، یہ کفر ہے. ہمارے سنت کا یہ مذہب نہیں، ہمارا مذہب وہ ہے جو قرآن سنت نے بیان کیا. فوات ہوتی ہے مگر آنے وقت کے لیے، ایک وقت کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے، مگر اس کے بعد قبر میں ان کو وہی زندگی عطا کر دی جاتی ہے جو دنیاوی زندگی جسم کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے سرکار جواب میں فرمان ہے، صحابہ نے کوشچن کیا کہ ہمارے درود و سلام بعد کیسے پیش ہوں گے، تو سرکار نے دونوں چیزیں بیان کری. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے انبیاء کے جسموں کا کھانا زمین پہ حرام کر دیا ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی بعد وصال زندہ کر دیے جاتے ہیں اور ان کو رزق معنوی عطا کر دیا جاتا ہے. تو اس حدیث نے خدا حل کر دیا. اور دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے، جس کو سلیمان بن احمد طبرانی نے نقل فرمایا، اس حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ہفتہ کے دنوں میں تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فی خلق آدم، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. نبی کی پیدائش کا دن افضل ترین دن ہوا جمعہ کا دن. وفیل قبض روحہ، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی. وفی نفخت وفی صاعقۃ، اسی میں سور پھونکا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا تو شدت آواز سے لوگ مر جائیں گے. پھر فی صاعقہ، اسی میں قیامت قائم ہوگی. فاکثر الصلاۃ علیہ فی، فاکثر من الصلاۃ فیہ، تو اس جمعہ کے دن فاکثر من الصلاۃ علیہ فی، اس جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو. جمعہ کے دن درود و سلام کی کثرت کرو. یہاں اس حدیث میں بھی ریزن جمعہ کے دن کی افضلیت جو اپنی جگہ اور بھی ہے، وہاں نبی کی پیدائش کا دن، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جمعہ یہ قرار دیا. پھر اسی دن قیامت قائم، اسی دن سور پھونکا جائے گا.
تو یہ ساری افضلیتیں جا کے جمعہ میں جمع ہوئی تو اس کو سید الایام کہا گیا. بہت ہی مبارک دن ہے. اور جو نماز جمعہ کا اہتمام کر کے جمعہ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے حدیث میں بہت بڑی خوشخبری ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی دو جمعہ کے درمیان گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو باہتمام جمعہ ادا کرتے ہیں. اب جمعہ میں کچھ خاص گھڑیاں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. رواہ سلیمان بن اشعث سجستانی فی سننی و محمد بن یزید بن ماجہ فی سننی و احمد بن شعیب النسائی فی سننی و عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی فی سننی. اس حدیث باب کو امام دارمی نے، ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، محمد بن یزید بن ماجہ نے نقل فرمایا. توجہ رکھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اس گھڑی کے بارے میں اشارہ. قال فی شان ساعت الجمعہ، وہ ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیجا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. فرمایا یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب امام منبر پہ آتا ہے. من ان یجلس الامام، امام منبر پر بیٹھتا ہے اور اس کے نماز کے فارغ ہونے تک یہ جو بیچ کا وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا مقبول ہی مقبول. وہ دعا کیسے مانگنی؟ ہاتھ اٹھائے بغیر. خطبہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے. دو خطبوں کے دوران بیٹھتے ہیں نا، وہ امام کے کھڑے ہونے سے پہلے سارا بیچ کا یہ ٹائم، اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر، منہ زبان سے نہیں، دل میں لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سر نہیں کرنا. ہاتھ اٹھائے بغیر، زبان ہلائے بغیر، دل میں. دعا کے تین طریقے ہیں. ایک تو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، دوسرے زبان سے مانگی، ہاتھ اٹھائے بغیر زبان سے دعا مانگی، یہ بھی دعا ہے. تیسری دعا کا طریقہ ہے کہ نہ ہاتھ اٹھائیں نہ زبان سے کہیں، دل میں کہہ دیں، یہ بھی دعا ہے. یہ تینوں طریقے یاد رکھیں. یہ دعا کے تینوں طریقے ہیں. جس طریقے سے دعا مانگے اللہ کی ذات قبول فرمانے والی. تو یہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے. اس درمیان ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ دعا حدیث فرمایا گیا اس دعا وہی وہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا کون سا وقت ہے؟ رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع. اس حدیث باب کو محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس. فرمایا وہ گھڑی جمعہ کی، وہ گھڑی، وہ وقت جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے. التمس الساعة، اس گھڑی کو تلاش کرو. بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک اس بیچ کے درمیانی وقفے میں وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ سے مانگا جائے اللہ عطا ہی فرماتا ہے. یہ دو بڑے اہم بات ہیں. اسی لیے حضرت سیدہ طیبہ و طاہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے خادم رکھا تھا اسی کام کے لیے، جو اس بات میں ان کو آگاہ کرتا کہ عصر کا، جس کو آپ دیگر کہتے ہیں، عصر کا آخری وقت شروع ہے، آخری گھڑی، تو آپ دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں کیونکہ اس گھڑی میں دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. لہٰذا کوئی مصیبت میں نہیں پھنسا ہے، بہت پریشانیوں میں گھرا ہے اور اس نے کام کروانا ہے کہ اللہ نے کام کر کے دینا، اللہ کی طرف سے ہوگا ہی ہوگا، دعا قبول ہوگی. وہ عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے، گھر بیٹھ جائے، کہیں بھی وہ دعا میں مشغول رہے، ذکر اور دعا میں مشغول ہے. وہ گھڑی بیچ میں آئے گی اور اس کا وہ کام بن ہی کے رہے گا. اب ایک عمران افروز واقعہ اس پہ درس قرآن درس حدیث ختم کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں اپنے دور کے. ان کے دور میں دو بھائی تھے جس کے نے ایک میں 73 سال آگ کی پوجا کی اور دوسرے نے 35 سال آگ کی پرستش کی. آگ کے پجاری تھے، کافر تھے،
آتش پرست تھے۔ تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اس آگ کو جو ہم پوچھ رہے ہیں، تمہیں 73 سال، مجھے 35 سال ہو گئے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ دونوں میں اپنا ہاتھ اس آگ میں لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی عبادت کرنے والوں کو جلاتی ہے یا رحم کرتی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا یہ تم ہی کرو، میں تو نہیں کرتا۔ چھوٹے بھائی نے آگ میں ہاتھ جب ڈالا تو آگ نے ہاتھ جلا کے راکھ کر دیا۔ زہر آگ جلاتی ہے، اس نے جلا دیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور کہنے لگا تو برباد ہو، اتنے عرصے سے میں تجھے خدا مان کے تیری عبادت کرتا رہا، تو مجھ پہ بھی رحم نہیں کیا تو اور کس پہ کرے گی؟ تو جھوٹا خدا ہے، تجھے لوگ جو پوچھ رہے ہیں وہ غلطی پہ ہیں۔ تو اس کے چھوٹے بھائی نے بڑے کو کہا کہ چلو حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ ہم غلطی پہ ہیں۔ اس کے بڑے بھائی نے اس کی بدبختی اس پہ غالب آئی، اس نے کہا جو بھی ہو جائے میں نے صاحب کو نہیں چھوڑنا، نعوذ باللہ۔ چھوٹے بھائی کی قسمت جاگ اٹھی، وہ پورا کنبہ اور فیملی خاندان لے کے حضرت مالک بن دینار رضی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ پورا خاندان جہنم کی ہمیشہ کی آگ سے بچ گیا۔ اب وہ جو حضرت مالک بن دینار تھے انہوں نے دیکھا یہ تو خاندان چھوڑ کے آیا ہے، لہذا فائنینشلی نظام اس کا ٹھیک کرے، لہذا انہوں نے معیشت کے نظام کو یعنی ذریعہ آمدن کو ان کے بہتر بنانے کے لیے لوگوں سے چندے کی اپیل کرنی چاہیے۔ تو مالک بن دینار سے اس کا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ آپ یہ اپیل نہ کریں، یہ درخواست نہ کریں، کیونکہ میں اپنا دین ردی دنیا کے بدلے میں نہیں بیچنا چاہتا، مجھے وہی دے گا جس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک کھنڈر کی طرف جا کے پناہ گزین ہو گیا۔ اگلا دن آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بازار میں جا کے مزدوری کرو تاکہ وہ معیشت، وہ جو کمائی آئے اس سے ہم گھر کا نظام چلائیں۔ وہ جیسے حسب دستور دنیا کا قانون ہے، وہ بازار کی طرف گیا اور مزدوری تلاش کی، مگر کہیں اس کو مزدوری نہ ملی۔ وہ واپس آیا، مسجد میں چلا گیا، سارا دن ذکر و اذکار نوافل میں لگا رہا، کہا اللہ کے وہاں وہ مزدوری کرتے ہیں جس کا ثواب بے حساب ہے۔ شام کو آیا گھر واپس، بیوی نے پوچھا مزدوری کی، اس نے کہا جس کی مزدوری کی ہے اس نے آئندہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگلے دن پھر گئے، پھر مزدوری پہ، پھر مزدوری نہ ملی، پھر مسجد چلے گئے، ساری دن عبادت میں، اس طرح پھر آئے۔ بیوی نے پوچھا تو فرمایا اس نے اگلے دن جس کی مزدوری کی ہے اس نے آئندہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس سے تیسرا دن جب آیا تو جمعہ کا دن تھا، اس دن بھی اتفاق سے مزدوری نہ ملی، وہ مسجد میں چلا گیا، نماز جمعہ 2 رکعت ادا کی۔ جمعہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے اللہ میرے اور میرے گھر والوں اور میرے علاج سے افلاس کے خوف کو دور کر، یعنی بھوک غریبی کے دور کو، غریبی کے خوف کو ختم فرما۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ پھر دوبارہ آگ پرستی کی طرف نہ لوٹ جائیں، جس آگ کو چھوڑ کے آئیں، کہیں شیطان ان کو گمراہ کر دے کہ یہ تم نے کیوں چھوڑا آگ کو، تو تم یہ تنگی میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ شیطان گمراہ کرتا ہے نا، بڑے اس کے فن ہیں، تو کہیں وہ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ اے اللہ تو خصوصی کرم فرما۔ یہ دعا مانگ کے وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ عصر سے پہلے اس کی بیوی جہاں رہائش پذیر تھی کھنڈر میں، کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ اس کی بیوی جب باہر آئی تو دیکھا حسین و جمیل جوان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کا تھال ہے اور اوپر رومال سے ریشمی سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کی بیوی کو دیتے ہوئے کہا یہ لو، یہ تیرے خامن کے آج کے جمعہ کی کمائی ہے، اس کا صلہ ہے۔ بیوی گھر لے گئی، جب اس سے ریشمی رومال ہٹایا وہ ٹرے، وہ تھال 1000 سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ادھر وہ اس کو مزدوری نہ ملی، ادھر اللہ کی شان ہے، دیکھو اللہ نے کیسا رنگ لگایا۔ پھر وہ 1 دینار صرف لے کے، سونے کا سکہ 1 دینار لے کے، اس وقت کے جو جوہری تھا جس کو ہم سنارا کہتے ہیں، جوہری، وہ اس کے پاس لے گئی، فرمایا اس کے بدلے میں مجھے پیسے چاہیے، اس کی بیچنے چلی گئی۔ اس نے جب اس دینار کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو دنیا کا دینار نہیں ہے، یہ اس کی، کیونکہ اس کا وزن دنیا کے دیناروں سے ڈبل ہے، یہ دنیا کا دینار معلوم ہے تو اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر اس عورت نے سارا واقعہ بیان کیا جو پیچھے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، سارا قصہ بیان کیا۔ تو وہ جو جوہری تھا وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گیا، اور 1000 دینار سونے کے سکے اس جوہری نے اس عورت کو مزید اپنی طرف سے تحفتاً دے دیے
کہ تو نے اسلام کی دولت سے مجھے بھی تیری وجہ سے اسلام ملا. 1000 دینار یہ تھے، 1000 وہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے کی صورت میں بندہ آیا تھا وہ دے گیا تھا، سونے کا ٹرے بھی دے گیا تھا، سادی رہتی دنیا تک جن پہ بہت تھا. ادھر اس کا شوہر شام کے بعد بڑی پریشانی میں واپس لوٹا کہ آج پھر کیا کہوں گا. وہ جو گھر کے راستے میں جا رہا تھا نا، اس نے اپنے رومال میں مٹی بھر لی، راستے میں مٹی بھر لی کہ بیوی پوچھے گی کیا، تو میں کہوں گا یہ میں آٹا لایا ہوں. جب وہ گھر کے دروازے پہ پہنچا تو کھانے کی خوشبو آئی، بڑی حیران ہوئی، بڑا حیران ہوا. اس نے وہاں جو مٹی کا تھیلا رومال میں باندھا باہر پھینک دیا، باہر رکھ دیا. اندر گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے وہ سارا واقعہ بیان کیا. تمہارے جانے کے بعد ایک نوجوان ٹرے سونے کا لے کے سونے کے اشرفی سے بھرا ہوا مجھے دے گیا، یہ میں بیچنے گئی، اس کی برکت سے وہ ایک جوہری مسلمان ہوا، اس نے 1000 درہم اور مجھے عطا کر دیے سونے کے سکے. اللہ نے دوبارہ مال کر دیا ہے. اس میں اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تو اس کی بیوی نے اس کو وہ رومال رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا. بیوی نے پوچھا وہ رومال میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو. بیوی نے جا کے جب وہ رومال کھولا، اللہ کی دیکھے سبحان اللہ، جمعہ کی نماز اور جمعہ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس رومال میں جو اس نے مٹی ڈالی تھی اللہ نے اس کو آٹے سے بدل دیا تھا. نماز جمعہ کی بڑی برکت ہے، لہذا کوشش کریں وقت پہ تشریف لائیں، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوگی. آپ بتائیں حدیث صحیح کے مطابق ہر قدم کے بدلے میں 20 سال کی عبادت، اور جب نماز جمعہ ادا کریں تو 200 سال الگ عبادت کا ثواب ملے گا. تو وقت پہ تشریف لائیں گے، اس کے فائدے ہوں گے. وقت پہ آئیں گے سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ اجر، پھر درس قرآن درس حدیث سننے کی بھی سعادت ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھے دوسرا حق بجانے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.